آپ نے یہ پوچھا کہ تحریک پاکستان میں علماء اہل سنت شامل تھے یا دیوبندی؟ سبحان اللہ، عمیر صاحب پاکستان میں رہ کر کم سے کم تاریخ پاکستان کا ضرور مطالعہ آپ فرمائیے، تاکہ علماء اہل سنت کی جو خدمات ہیں ان کا پتہ ہو۔ تحریک پاکستان علماء اہل سنت کے کردار کے نام سے کئی کتابیں معرض وجود میں آئیں اور ان کا مطالعہ کیجیے، مختصر کا میں ذکر کرتا ہوں۔ دیکھیے، تحریک پاکستان میں علماء اہل سنت کی ایک بہت بڑی کھیپ تھی، جو اس وقت نام میرے ذہن میں ہے، آپ ان کو شمار کیجیے اور فرمائیے تحریک پاکستان کے جو مجاہدین ہیں، جو صف اول کے لوگ ہیں، وہ کون ہیں؟ حجت اسلام مولانا حامد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے چھوٹے بھائی مفتی اعظم ہند حضرت اللہ مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی، یہ دونوں صاحبزادے اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، صدر الافاضل بدو المماثل مفتی سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، صدر الشریعہ بدو طریق حضرت علامہ مولانا امجد علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، محدث محمد کچھوچوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ملاحظہ فرمائیے اعلی حضرت فاضل بریلوی کے محدث کچھوچوی یہ شاگرد، اور اسی طریقے صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ اور صدر الشریعہ مولانا امجد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ اعلی حضرت کے دونوں خلیفہ بھی۔ ان کے علاوہ حضرت علامہ مولانا عبد العلیم صدیقی رحمۃ اللہ تعالی، یہ بھی اعلی فاضل بریلوی کے گویا خلیفہ ہیں۔ حضرت علامہ امیر ملت محدث علی پوری پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی، علامہ ابو الحسنہ صاحب، علامہ ابو البرکا صاحب، علامہ عبد الغفور صاحب ہزاری۔ سرحد کی طرف جب آئیے تو پیر مانکی شریف صاحب، پیر صاحب زکوڑی شریف، اور جناب پیر صاحب شائستہ گل، یہ دیکھیے سرحد کی طرف۔ اور ادھر آئیے آپ تو بھرچونوی شریف کے مشائخ اعظام، اور پنجاب کی طرف اگر آپ آئیں تو دو تین بزرگوں کے نام پہلے لیے، اور حضرت علامہ مولانا عبد الستار خان صاحب نیازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت علامہ مولانا عبد الحامد بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ کتنے نام ہیں، کتنے گنائے جائیں۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ 1946 میں جو بنارس میں سنی کانفرنس منعقد ہوئی، 5000 علماء مشائخ وہاں موجود تھے، جو محدث کچھوچوی رحمۃ اللہ علیہ کی صدارت میں اس کا انعقاد ہوا۔ رامپور سے ایک اخبار نکلتا تھا جس کا نام ہے دبدبے سکندری۔ دبدبے سکندری نے سنی کانفرنس بنارس کے بعد یہ ہیڈنگ لگائی کہ علماء نے یہ طے کیا کہ محمد علی جناح صاحب اگر پاکستان بنانے کے مطالبے سے دستبردار ہو بھی گئے تو علماء اہل سنت اس کوشش کو جاری رکھیں گے، یعنی اس وقت تک چین سے نہ بیٹھیں گے جب تک پاکستان نہ بنا لیں۔ اب دیکھیے کتنے واضح دلائل ہیں اس کے۔ اب رہا دیوبندی حضرات، تو آپ دیکھیے کہ دیوبندی حضرات جو ہیں اس وقت کانگریس سے ملے ہوئے، اور اکبر الہ آبادی جو ایک آزاد منش آدمی تھا وہ خود کہتا یہ کانگریسی ملا میں تم کو بتاؤں کیا ہے، گاندھی کی پالیسی کا عربی میں ترجمہ۔ دیکھا آپ نے کیا کہا، ایک آزاد منش شاعر نے بھی علماء دیوبند کو کس طریقے سے حقیر جان کر ان کا ذکر کیا۔ اور اسی طرح آپ تذکرۃ الرشید اور کتاب ملاحظہ فرمائیں تو جتنے بھی علماء دیوبند ہیں وہ انگریز حکومت کو سرکار کہتے، سرکار انگریز گویا انگریز جو ہیں یہ ان کے سرکار۔ جنگ آزادی میں بھی انہوں نے گویا انگریزوں کا ساتھ دیا اور مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیا۔ یہ مختصر سا تعارف تھا۔ اگر آپ علماء اہل سنت کی خدمات جاننا چاہیں، کئی کتابیں اس میں چھپی ہیں، ان کا آپ مطالعہ کیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ علماء دیوبند انگریزوں کے ایجنٹ ہیں۔ سر سید احمد خان بھی سنی نہیں تھے، برائے کرم کچھ بتائی۔ سر سید احمد خان کی اپنی تفسیر قرآن جو میرے پاس موجود ہے، کبھی اگر آپ تشریف لائیں تو ملاحظہ فرمائیے کہ سر سید احمد خان کے جو نظریات ہیں وہ نیچری، کیا مطلب، یعنی آدمی کا جیسا نیچر ہو ویسا مذہب بن جائے۔ بقول اقبال خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے، یہ نیچری تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج النبی کا بہت ہی تمسخر اور ٹھٹا انہوں نے کیا ہے، یہ فرشتوں کے قائل نہیں تھے۔ اور جناب اسی طرح وہ بے شمار باتوں کے منکر تھے، جو ان کی کتابیں اپنی ان کے زمانے میں چھپی، ان میں ان کی یہ ساری باتیں موجود ہیں، اور بالخصوص ان کی تفسیر قرآن۔ آپ نے فرمایا کہ انگریزوں کے ایجنٹ تھے۔ رئیس احمد نے ایک کتاب پوری ترتیب دی ہے جس کا نام ان کا اوراق گم گشتہ، اس میں انہوں نے نیشنلسٹ علماء کے نام سے بھی علماء دیوبند کی خوب اچھی طرح خبر اور ان کا تعاقب کیا ہے۔ رئیس احمد کی آپ اوراق گم گشتہ ملاحظہ فرما لیں۔